اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیہ نمبر 218 تا آیہ نمبر 220 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ اور اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ محترم سامعین، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان لائے جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں، یہی لوگ سچے ہیں۔ تین باتیں ہیں، تین احکامات جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اب یہ تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ملنے والے ہیں اور اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، قل فرما دیجئے، فیہما، اب یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دیکھیں ایک شراب ہوگی اور دوسرا جوا، ان دونوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ قل فرما دیجئے، فیہما، اس میں اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، قل فیہما اسم کبیر، فرما دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے، کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب وہ کیا ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ہم اس کی تشریح میں بتاتے ہیں۔ واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، شراب اور جوئے کا گناہ، اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما، نفع سے، مطلب نفع کم ہے نقصان زیادہ، یا یوں سمجھ لیں کہ نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں میں جو ہے وہ نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، پھر آگے اللہ نے فرمایا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کہ کیا وہ خرچ کریں، ماذا ينفقون، کیا وہ چیز خرچ کریں، قل فرما دیجئے، العفو، قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہو، زیادہ حاجت سے ہو، جو ضرورت سے زیادہ ہو، آپ اس کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دو۔ جو انسان کی ضرورت کے لیے مال یا کوئی چیز پڑی ہے اس کو اپنے پاس رکھ لو، باقی کوئی چیز اگر اس کے پاس اضافی بچتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیاتی، آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، ویسألونک عن الیتامی، اور وہ آپ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل فرما دیجئے، اصلاح، اصلاح کرنا، لہم، ان کی، خیر، وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، یوں بھی سمجھ لیں کہ ان کی اصلاح کرنا اچھا کام ہے، ان کی پرورش کرنا اچھا کام ہے۔ وَإِنْ، اور اگر تخالطوہم، تم ملاؤ انہیں، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہتے ہو تو وہ اخوانکم، تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، المفسدہ، جو بگاڑتا ہے، من المصلح، سنوارنے والے کو، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ ولو شاء اللہ، اور یقیناً اگر اللہ چاہے، لأعنتکم، تو وہ تمہیں جو ہے وہ تکلیف میں ڈال دے، تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں آپ نے پڑھا، پہلی آیت مبارکہ میں ہجرت، جہاد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عربوں میں نا شراب پینے کا بڑا عام رواج تھا، اور شراب اور جہاد دونوں بہت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ پیچھے جو اللہ نے فرمایا نا کہ جہاد کرو، کیونکہ شراب کے نشے میں انسان کو اپنے کی، دوسرے کی تمیز بالکل نہیں رہتی، تو ایسا شخص جو کہ شراب پی لے اور اس کو اپنی تمیز نہ رہے اور اس کو یہ بھی احساس نہ رہو کہ وہ منہ سے کیا بول رہا ہے یا ادا کر رہا ہے، تو یہ شخص کافروں سے کیسے لڑ سکتا ہے، اس سے کیسے جہاد کر سکتا ہے؟
اور اسی طرح جوئے کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو شراب کے نشے میں جوا کھیلتے ہیں اور جیتی ہوئی رقم غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، بظاہر یہ اچھا کام تھا، اس لیے صحابہ نے ان دونوں کا حکم معلوم کیا تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگرچہ اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہے کہ جوئے کا مال وہ جیت کے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن ان کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو شراب ہے، شراب کے نشے سے انسان کی عقل بھی گئی اور انسان پھر جھوٹ بولتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، انسان کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، اور پھر جوئے کے ذریعے وہ دوسروں کے مال کو ہتھیانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ محترم سامعین، یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کا پہلا حکم نازل کیا۔ ابھی شراب مکمل حرام نہیں کی، بس پہلے حکم میں یہ بیان فرما دیا کہ اس میں فائدے کم نقصان زیادہ ہے، اس میں نقصان زیادہ فائدے کم ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ ارشاد فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں، 3 آیات مبارکہ میں ہمیں باقاعدہ طور پر قرآن مجید میں شراب کی حرمت کے بارے میں آیات مبارکہ ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ آیت ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم یہ جان لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، جو لوگ شراب پیتے تھے وہ نماز کے اوقات میں شراب سے اجتناب کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن ابو القموس نے نشے کی حالت میں مقتولین بدر کے نوحہ اور مرثیہ میں چند اشعار پڑھے، جن میں اس نے کیا کام کیا؟ مقتولین بدر کی تعظیم و تکریم کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ بڑے غضبناک ہوئے اور چادر کو گھسیٹتے ہوئے آئے۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو آپ نے اس کو مارنے کے لیے کوئی چیز اٹھائی تو اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، بخدا میں اب کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر آپ نماز کے قریب جاتے ہیں تو کم از کم آپ کو یہ تو احساس ہو کہ آپ زبان سے ادا کیا کر رہے ہیں، آپ بول کیا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے چڑھاووں کی جگہ اور بتوں کے پاس فال نکالنے کے تیر محض ناکام ہیں، شیطانی کام ہے، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان کا صرف یہ ارادہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے درمیان بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو کہا کہ ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ جامع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211۔ اس آیت مبارکہ میں شراب کی حرمت پر 10 دلیلیں بھی موجود ملتی ہیں۔ نمبر 1، شراب کا ذکر جوئے، بتوں کے چڑھاووں کی جگہ اور بتوں کے پاس فال نکالنے کے لیے جو تیر استعمال کیے جاتے ہیں وہ سارے کام یہ حرام ہے، ایک ہو گیا۔ نمبر 2، شراب کو رجس فرمایا، نجس فرمایا، اور ہر نجس چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ نمبر 3، شراب کو شیطانی کام فرمایا اور شیطانی کام جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 4، شراب پینے سے اجتناب کا حکم دیا، لہذا اس سے بچنا فرض ہوا، اور جس سے اجتناب فرض ہو اس کا ارتکاب اگر کر لیا جائے تو وہ حرام ہوتا ہے۔ نمبر 5، حصول فلاح کو شراب سے اجتناب پر معلق بنا دیا، اس لیے اس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری اور فرض ہو گیا، اور اگر اس کا ارتکاب کریں گے وہ تو حرام ہو جائے گا۔ نمبر 6، شراب کے سبب سے شیطان عداوت پیدا کرتا ہے، اور عداوت جو ہے وہ حرام ہے، اور حرام کا سبب بھی حرام ہوتا ہے، لہذا شراب کیا ہوگی؟ حرام۔ نمبر 7، شراب کے سبب سے شیطان پھر بغض پیدا کرتا ہے، اور بغض بھی حرام ہے، تو لہذا جو سبب ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ نمبر 8، شراب کی تاثیر سے شیطان انسان کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے روکنا یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 9، شراب کی تاثیر سے شیطان نماز سے روکتا ہے، اور نماز سے روکنا بھی حرام ہے۔ نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخر میں استفہاماً انتہائی بلیغ ممانعت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا
کہ کیا تم شراب سے ابھی بھی باز آنے والے نہیں ہو یا باز آنے والے ہو؟ تو محترم سامعین، اسی طرح اگر ہم بات کریں تو احادیث مبارکہ میں ہمیں شراب کی حرمت کے بارے میں احادیث ملتی ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ البلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل کو قیامت کے دن جو ہے وہ انہیں شراباً طہورا، پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جو کہ جنتی لوگوں کے لیے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان شراب پیتا ہے تو شراب کی حالت میں انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 836۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابی بن کعب کو آدھی پکی کھجوروں اور چھواروں کی شراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے کہا شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، تو حضرت ابو طلحہ نے کہا اے انس اٹھو اور اس تمام شراب کو اونڈیل دو۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام داؤد روایت فرماتے ہیں کہ عمر نے دعا کی کہ اے اللہ، شراب کے متعلق شافی حکم بیان فرمایا تو سورۃ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ عمر نے پھر دعا کی تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا کی کہ کوئی شخص نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے۔ پھر حضرت عمر نے دعا کی کہ اے اللہ، شراب کے متعلق شافی حکم نازل فرما، تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ پھر عمر نے کہا ہم باز آگے، ہم باز آگے۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے وہ شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، اور جس شخص نے کسی نشہ آور چیز کو پیا اس کی 40 دن کی نمازیں جو ہے وہ ناقص ہو جائیں گی۔ اگر اس نے توبہ کی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اگر اس نے چوتھی بار پھر شراب پی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو جو ہے وہ طینۃ الخبال سے جو ہے وہ شراب پلائے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا یہ دوزخیوں کی پیپ ہے، طینۃ الخبال۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162۔ اسی طرح یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمر پر یا خمر پر لعنت فرمائی، شراب پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، اس کو بنانے والے پر، لادنے والے پر، اور جس کے پاس لاد کر لے کے جائی جائے، ان سب پر لعنت کی گئی ہے۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161۔ اسی طرح حسن بیان فرماتے ہیں، امام عبد الرزاق کی روایت ہے المصنف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے کی بنا پر 80 کوڑے مارے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شراب پیے اس کو کوڑے مارو، اگر وہ چوتھی بار پیے تو پھر اس کو قتل کر دو۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 228۔ اسی طرح ہمارے مختلف ائمہ کرام اور ہمارے جتنے بھی علماء حضرات ہیں ان کا بھی یہی قطعی دلیل سے وہ بات ثابت کرتی ہیں کہ شراب اس کی تھوڑی سی مقدار جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ ائمہ کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کے متعلق بھی سوال کیا گیا کہ ہم کیا چیز خرچ کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ جو چیزیں تمہاری ضرورت سے زیادہ ہوں انہیں جو ہے وہ یتیموں پر خرچ کر دو۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور اچھے طریقے کے سوا مال جو ہے وہ یتیم کے قریب نہ لے کے جاؤ، یا تم مال کو نہ ملاؤ یا مال کے قریب نہ جاؤ یتیموں کے، مگر یہ کہ اچھے طریقے کے ساتھ، حتیٰ کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما،
ظلمن انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سورۃ النساء آیہ نمبر 10۔ بے شک جو لوگ ناجائز طور پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں، وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچ جائیں گے۔ تو ہر وہ شخص جس کے زیر کفالت کوئی بھی یتیم ہو، اس نے اپنا اور یتیم کا کھانا الگ الگ کر لیا۔ بعض اوقات یتیم کا جو کھانا ہوتا ہے وہ بچ جاتا اور بعد میں سڑ کر خراب ہو جاتا۔ الگ الگ سالن پکانے میں بھی مشقت اور دشواری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیم کے مال کے ضیاع اور اپنی دشواری کا ذکر کیا گیا تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ اگر تم خیر خواہی کی نیت کرتے ہو اور اپنا کھانا اور ان کا کھانا مشترک رکھو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیتا، تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کرتا، تمہیں کوئی مشقت میں نہ ڈالتا۔ الدر المنشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ مزید ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے مال کو ناحق ملا کے بھی نہیں کھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ دلیلہ سے ان آیات مبارکہ کے ثواب کو اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے خصوص بالخصوص میری والدہ کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، اور ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما، قبر کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ بھی آسان فرما۔ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔